बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज 14 अगस्त के दिन कुछ लोगों को अवार्ड दिए गए हैं और ये वो लोग हैं, इनमें से कोई एक दो तो वो हैं जो अवार्ड लेने के हकदार थे, बाकी सारा फरमाइशी प्रोग्राम था। उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ हम बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म ने जो पहली तैनाती को बरकरार रखा है, जो शहबाज शरीफ हुकूमत के अहम तरीन आइनी ओहदेदार थे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और खैबर पख्तूनख्वा में एक वज़ीर की जानिब से बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ के साथ आज ऐवान सदर में हुआ क्या और किस तरीके से जो तकरीब थी उसमें शहबाज शरीफ को इंतहाई जो सर्द मोहरी का सामना करना पड़ा। और यही वजह थी कि ना मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को बुलाया गया था और ना ही शहबाज शरीफ को कोई रिस्पांस दिया गया, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ वहाँ से उठ के चले गए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्तलिफ़ शोबों में जिनके बारे में कहा गया है कि नुमाया खिदमात मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को एजाज़ात के लिए मुंतखब किया गया है। और बेसिकली ये नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले 304 पाकिस्तानी और गैर मुल्कियों के एजाज़ात के लिए मुंतखब किया गया है। और इसमें जिन शख्सियात को एजाज़ से नवाजा गया है उसमें 2 साबिक वज़ीर आला शामिल हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पुलिस के लोग शामिल हैं, इसी तरीके से शुअरा शामिल हैं, माहिर तालीम, सहाफ़ी और सऊदी वज़ीर दिफ़ा, मुआवन वज़ीर दिफ़ा, चीनी नायब वज़ीर आज़म और सफ़ारतकार, ये सारे लोग भी इसमें इनको भी दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पर बाकी लोगों को दिया गया उसकी तो समझ आती है कि ठीक है, आपने मुख्तलिफ़ लोगों को दिया है और चेयरमैन HEC को दिया है आपने, राहत फ़तेह अली ख़ान को आपने दिया है, इसके अलावा जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान थे, मिर्ज़ा इख्तियार बेग थे, इन सारे लोगों को दिया। सुहेल वड़ाइच को ये कौन सी खिदमात सुहेल वड़ाइच ने की हैं कि जिसकी बुनियाद पर उनको ये दिया गया है। गरीदा फ़ारूकी को किस बुनियाद पर दिया गया है, वकार सत्ती को किस बुनियाद पर दिया गया है, सलीम बुखारी को किस बुनियाद पर दिया गया है, फ़हद मलिक को किस बुनियाद पर दिया गया है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सुबह से शाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बातें करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाते हैं, सारा दिन बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। आपने देखा होगा जो नाज़ेबा अल्फाज कहे गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा को, हिना परवेज़ भट्ट को, लंदन में, तो उसके ऊपर इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी महज़ब दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए और उसकी मज़म्मत होनी चाहिए। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि क्या ये वही लोग नहीं हैं कि जो अपने कारकुनान की तरबियत कर रहे हैं और जब से ये हुकूमत आई है तब से ये इन्होंने बुशरा बेगम के हवाले से जो अल्फाज कहे हैं, सना बुच्चा का आप एक दिन पहले का प्रोग्राम सुन लें तो ऐसे लगता है कि एक पूरी मुहिम चलाई गई। फिर हिना परवेज़ भट्ट क्या कहती हैं, उज़मा बुखारी क्या कहती हैं, तो ये वो हैं, ये उनके सामने वो आ रहा है जो इन्होंने बोया है वही ये काट रहे हैं। अब अगर तो ऐसी बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन रहनुमा हैं उनके साथ क्या कुछ नहीं होता रहा, उस पर तो आवाज़ नहीं उठाई जाती। लेकिन बदकिस्मती है, अब आप देख लें, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडा उठाने पर पाबंदी थी, लेकिन वहीं पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने रैली निकाली, मॉर रोड पर रैली थी और अपने झंडों के साथ उनकी रैली थी। बाकी जमातों के आज अगर किसी इक्का दुक्का किसी ने IPP का झंडा उठाया हुआ था, पीपल्स पार्टी का झंडा उठाया हुआ था, मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाया हुआ था, वो सब काबिल कबूल है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा काबिल कबूल नहीं है। तो जब आप इस तरह का इन्वायरमेंट बनाएंगे तो चीज़ें फिर किस तरफ जाती हैं आप बेहतर जानते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वकला फोरम है ILF, उनकी जानिब से आज रैली निकाली गई और वो रैली बड़ी रैली ना बन सकी। उसकी वजह पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी और पहले तो उनको ऐवान अदल में इकट्ठे हो रहे थे तमाम वकला, उनको वहाँ से निकलने ना दिया गया, गेट खोल के पुलिस अंदर चली गई। और ये सारे जो मामलात हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से आप अगर तो आपको ये लगता है कि आप किसी को दीवार के साथ लगा लेंगे या आपको लगता है कि आप बिल्कुल किसी को साइड लाइन कर देंगे, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने वाला है। इससे चीज़ें आप जितना दबाएंगे ये इतना उभरेंगी और ये उतना ही जज्बे के साथ चीज़ें बाहर आएंगी। तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए
اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 جس میں ایکویلٹی آف سٹیزن کی بات کی گئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ساری چیزوں کو دیکھا جائے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی جو حالیہ نگران حکومت تھی اس میں جو صوبائی وزراء تھے جن کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اس میں ایک صوبائی وزیر کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ ابھی تک جو وہاں کے متعلقہ صحافی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ 1-2 دن میں باقاعدہ طور پر یہ پوری رپورٹ پیش کریں گے۔ اس وزیر کا نام تو سامنے نہیں آیا، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ نگران صوبائی وزیر نے اپنے محکمے کی 34 سرکاری گاڑیاں پارٹی ورکرز اور رشتہ داروں میں بانٹی ہوئی ہیں، اور محکمہ نے ان سے درخواست کی ہے کہ حضور جلد از جلد گاڑیاں واپس کر دیں، لیکن وہ ان کی وزارت چلی گئی ہے، انہوں نے گاڑیاں واپس نہیں کیں۔ جس ملک میں یہ حالات ہوں کہ سرکاری گاڑیاں آپ کے رشتہ دار انجوائے کریں یا آپ کی پارٹی کے ورکرز یا جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے وہ کرے، اور وہی جو آپ کو مفت پٹرول دیا جاتا ہے وہ آپ کے رشتہ دار انجوائے کریں، آپ کے ملازمین انجوائے کریں۔ تو یہ جو آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہائی کورٹ کے جج کی گاڑی لے کے جو خانسامہ تھا وہ گاڑی لے کے اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ جس دن یہ وی آئی پی کلچر ختم ہوگا اور ان کو جو مفت بجلی دی جاتی ہے، مفت پٹرول دیا جاتا ہے، ان کو مراد دی جاتی ہے، اگر صرف ان کو تنخواہ تک رکھ لیں اور تنخواہ قوم بھگت لے گی، قوم اتنا ٹیکس دے دیتی ہے کہ تنخواہیں ان کو آسانی سے مل جائیں، لیکن جتنا یہ عیاشی مراد ان کو دی جا رہی ہیں جب تک وہ نہیں روکی جائیں گی ملک کے حالات کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بھی شریف خاندان اور ملزمان کے وکیل تھے، اور حمزہ شہباز کا جب کیس لاہور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں چلتا رہا تھا تو حمزہ شہباز کے تمام کیسز کو یہی دیکھتے تھے۔ پھر منصور عثمان عوان صاحب آ گئے بطور اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ ان کے حوالے نے نگران وزیر اعظم نے انوار الحق کاکڑ نے پہلا جو فیصلہ کیا ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان کو اپنے عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے، اور ان کو ہی وہ بطور اٹارنی جنرل اپنے ساتھ چلائیں گے۔ میرے خیال میں اگر آپ مسلم لیگ نون کے وکلاء کو دیکھ لیں تو اس میں یہ بہتر آپشن ہے، اور انتہائی پروفیشنل ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اتنے کیسز چلتے رہے ہیں تو وہ کبھی انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کے ایسی بات نہیں کی، آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ جو آپ کو لگے کہ یہ ایک پروفیشنل شخص ایسی گفتگو نہیں کرتا۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور چونکہ آنا تو اسی سائیڈ سے ہی تھا تو ان میں سے یہ ایک بہتر آپشن ہے۔ بہرحال اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ حسن ایوب خان جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور سینئر رپورٹر سپریم کورٹ کا، اور وہ پی ڈی ایم کے ایسے نون لیگ کے ترجمان ہیں کہ نون لیگ والے خود شرما جائیں، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا، وہ ایک دلچسپ چیز ہے، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنی کابینہ کے پہلے رکن کا انتخاب کرتے ہوئے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کو عہدے پر کام جاری رکھنے کا کہا ہے۔ آپ کو ان سے پوچھے کہ اٹارنی جنرل کو کابینہ کا ممبر ہوتا ہے، وہ ایک آئینی عہدہ ہے، وہ ریاست کا وکیل ہے، اس کا وہ اور کابینہ الگ چیز ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان الگ چیز ہے۔ جن کو اتنا نہیں پتہ، جو اٹارنی جنرل کو کابینہ کا ایک رکن کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے سب سے بڑے کورٹ رپورٹر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور وہ بیٹھ کر شام کو ٹی وی پر بیٹھ کر سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلوں پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز کو آئین سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال آج آپ جانتے ہیں کہ آخری دن تھا، شہباز شریف چونکہ چلے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کا جو ایک تاریخی دور تھا وہ ختم ہوا، پی ڈی ایم کا اوورآل، لیکن چونکہ مسلم لیگ نون کے وہ وزیر اعظم تھے، اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ انہوں نے اپنے عہدے پر حلف اٹھایا۔ کل چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا 2 اہم ایونٹ تھے جس پر شہباز شریف کو کسی نے رسپانس نہ دیا۔ ایک تو ان کے لیے جو گارڈ آف آنر کا بندوبست تھا، چونکہ آج تو ویسے مینار جو آزادی یوم آزادی کے دن کے موقع پر پریڈ تو ویسے ہونی تھی جو ہر سال ہوتی ہے، تو آج ان کو گارڈ آف آنر دیے گئے، ان کے لیے کوئی اسپیشل نہیں تھا، تو کل ان کو دیا جانا تھا اور وہ اچانک ملتوی کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کاکول اکیڈمی میں
یوم آزادی کے حوالے سے ایک بڑی تقریب ہوئی اور آرمی چیف کا اس میں بڑا اہم خطاب ہوا، اور آج ٹی وی کے اوپر کسی نے آرمی چیف سے کسی صحافی نے پوچھا بھی کہ جی آپ نے تو بہت اچھا خطاب کیا ہے رات کاکول اکیڈمی میں، تو آرمی چیف نے شکریہ بھی ادا کیا۔ تو خیر آرمی چیف وہاں پر موجود تھے، اور کوئی بھی سابق جو کابینہ کے وزیر دفاع ہیں یا وزیر قانون ہیں یا وزیر داخلہ خارجہ ہیں، کوئی بھی نہیں تھا، اور سب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کل تک تو شہباز شریف وزیر اعظم تھے، تو وہ پہلے تو جاتے ہیں اس طرح کی جو ایونٹس ہوتے ہیں، بہرحال کل کسی نے رسپانس نہ دیا، آج وہ گئے۔ تو اس کے بعد چونکہ آج تو آرمی چیف بھی وہاں پر موجود تھے، پریڈ ہو رہی تھی، اور صدر پاکستان بھی موجود تھے اور نگران وزیر اعظم بھی، تو سب سے زیادہ تو آرمی چیف کے ساتھ لوگوں کی ایک اٹریکشن تھی، یا لوگوں کے لیے وہ لوگ ان کو ملاقات کر رہے تھے جو وہاں پر آئے ہوئے تھے شرکت کے لیے۔ تو صدر پاکستان عارف علوی سے بھی کم رسپانس ملا شہباز شریف کو، اور شہباز شریف کی کوئی بھی مسلم لیگ نون کے جو اہم لیڈران ہیں، کوئی بھی وہاں پر کسی کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ تھے، پیپلز پارٹی کی بھی کوئی بڑی قیادت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ایک دن میں ابھی انہوں نے ان کی کابینہ ڈویژن نے ان کو فارغ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور ادھر حلف اٹھایا نگران وزیر اعظم نے، اور یہ ٹوٹل اوقات ان کی رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھے ہی زیرو، اور ان کو ایک عہدہ دیا گیا تھا، اور عہدہ دینے والے بھی پچھتا رہے ہوں گے، جو 16 ماہ میں ملک کے ساتھ جو حشر نشر کیا گیا ہے۔ تو اس پر پھر شہباز شریف تقریب آدھی چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف تقریب ادھوری چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف کو جب کوئی رسپانس ہی نہیں دیا جا رہا تھا، کوئی ان کو لفٹ نہیں کروا رہا تھا، تو اس کے بعد شہباز شریف کے لیے وہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر تھا، اور وہ وہاں سے اٹھ کے پھر چلے گئے۔ ابھی تو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم نے جو کچھ کیا ہے یہ ایکسپوز ہوں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔